اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، اسلام کی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے فرشتے۔ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ عربی میں کہتے ہیں، اور میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر۔ سب سے پہلا سوال ہے، ملائکہ فرشتے کون ہیں؟ سوال۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایماندار، عبادت گزار اور مقرب عزت والے بندے ہیں، جن کے جسم نورانی ہیں، یعنی وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، معصوم ہے، یعنی فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہے، اور خدا کے وہ اس پاک پروردگار کے فرما بردار اور خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ فرشتے ملائکہ وہی کرتے ہیں جو انہیں رب کا حکم دیا جاتا ہے۔ نہ فرشتے کھاتے ہیں، نہ ہی فرشتے پیتے ہیں۔ خدا کی عبادت بندگی ان کی غذا ہے۔ یعنی فرشتوں کی خوراک کیا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت جو ہے فرشتوں کی غذا ہے۔ ہر وقت ذکر الہی میں فرشتے مصروف رہتے ہیں۔ ہر وقت فرشتے جو ہیں اللہ کا اس ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں گناہ اور برائی کرنے کی قوت رکھی نہیں ہے۔ یعنی اس پاک پروردگار نے فرشتوں کے اندر گناہ اور برائی کی قوت اللہ پاک نے رکھی نہیں ہے۔ ان سے خدا کی نافرمانی ممکن ہی نہیں، اور اسی لیے انبیاء کرام کو بھی معصوم کہتے ہیں۔ سوال، فرشتوں کی تعداد کل کتنی تعداد ہے؟ فرشتے بے شمار ہیں۔ ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی ذات جانے، یا اس کے بتائے سے اس کا پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ یعنی یا خدا جانتا ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو علم دیا، جو بتایا ہے، یا اللہ کے حبیب جانے۔ ان کی پیدائش فرشتوں کی روزانہ جاری ساری ہے۔ ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نیک کام، اچھا کام فرشتہ بن کر آسمان کو بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ جو سب سے زیادہ مشہور فرشتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں اور بہت عظمت رکھتے ہیں۔ جتنے بھی فرشتے ہیں ان سارے فرشتوں میں سے 4 فرشتے جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں اور سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 حضرت جبریل علیہ السلام، ان کے ذمہ پیغمبروں کی خدمت میں وحی لانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے۔ نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، پانی برسانے اور خدا کی مخلوق کو روزی پہنچانے پر یہ فرشتہ مقرر ہے۔ نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کو سور پھونکیں گے، یعنی جب قیامت کا ٹائم ہوگا تو سور پھونکا جائے گا۔ وہ جو سور پھونکنے کی جو ڈیوٹی ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں روح قبض کرنے کے لیے اللہ پاک نے مقرر کیا ہے، یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت جو ہے وہ اللہ پاک نے حضرت عزرائیل کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ بے شمار فرشتے ان کی ماتحت میں کام کرتے ہیں، یعنی کافی سارے فرشتے جو ہیں ان 4 فرشتوں کے زیر انڈر یا زیر ماتحت جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ سوال، اور فرشتے کن کاموں پہ مقرر ہیں؟ ان کی مختلف خدمتیں، مختلف ڈیوٹیاں ہیں، مختلف اللہ پاک نے کام سپرد کیے ہیں۔
وہ جداگانہ کاموں پر مقرر ہیں۔ یعنی بعض فرشتے ان کی ڈیوٹی جنت میں ہے، بعض فرشتے ان کی ڈیوٹی دوزخ پہ ہے۔ کسی کے ذمے آدمیوں کے نامہ اعمال لکھنا، یعنی جو ہمارے لیفٹ رائٹ دائیں بائیں جو فرشتے ہیں یہ نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا کسی فرشتوں کی یہ بھی ڈیوٹیاں ہیں۔ بعضوں کے متعلق قبر میں مردے سے سوال کرنا، جب مردے کو رکھ کے گھر والے آتے ہیں تو جو فرشتے جو ہے سوال پوچھتے ہیں، بعضوں کی یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ بعضوں کی ڈیوٹیاں عذاب کرنا ہے، جہنم کے عذاب جو دیا جائے گا وہاں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حاضری پر مقرر ہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر وہاں مقرر ہیں، اور کوئی مسلمانوں کے درود و اسلام کے جہاں ملک کے پاکستان، ملک کے شام، جس مقام پہ کوئی مسلمان درود پڑھتا ہے کوئی فرشتے مقرر ہیں کہ وہ ان کا درود پاک لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی میلاد شریف وغیرہ میں ذکر کی محفلوں مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی مختصر جو ہے ڈیوٹیاں ہیں، اور جو اللہ پاک کی طرف سے ان کی نوکری لگی ہوئی ہے اور وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا نام ہے یا کیا کہتے ہیں؟ انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ نیکی اور بدی لکھنے والے علادہ ہیں، دن کے اور رات کے بھی اور ہیں۔ یعنی جو نیکیاں بدیاں بندہ کرتا ہے، نیکیاں الگ فرشتہ لکھتا ہے، بدیاں الگ فرشتہ لکھتا ہے۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور ایک کو نکیر کہتے ہیں، جو قبر میں سوال پوچھیں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول بحق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شکلیں، یہ جو دو فرشتے، ان کی شکلیں بڑی ہیبت ناک اور ڈرونی ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا فرشتے کسی کو نظر آتے ہیں؟ سوال۔ ہمیں تو نظر نہیں آتے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ عام بندے کو فرشتے نظر نہیں آتے، بس جس کو رب تعالیٰ طاقت دے، توفیق دے، وہ دیکھتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام، خدا کے پیغمبر، انہیں دیکھتے ہیں اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہاں، موت کے وقت مسلمان رحمت کے فرشتے اور کافر عذاب کے فرشتے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ موت کی سختی بڑی سخت ہے، کہ لکھتے ہیں کہ موت کے ٹائم مسلمان رحمت کے فرشتے اور کافر عذاب کے فرشتے دیکھ لیتا ہے۔ جو شخص فرشتوں کو نہ مانے وہ کون ہے؟ کہ یعنی فرشتوں کو جو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ فرشتوں کے وجود کا انکار، یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، تو یہ دونوں باتیں کفر ہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ فرشتوں کے حوالے سے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایمان مفصل میں بھی بیان ہوا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ تعالی ہمیں آج کے درس کی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گزشتہ درس ہمارا آسمانی کتابوں کے حوالے سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔